نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين. یہ عربی کا معلم کتاب کا آج یہ چیپٹر نمبر 8 ہے. اس کا نام سامنے لکھا ہوا ہے الدرس الثامن یا الدرس الثامن. سامن 8 کو کہتے ہیں اور یہ چیپٹر نمبر 8 ہے. اس کا نام سامنے دیکھیے مینشن کیا ہوا ہے اور نام کیا ہے؟ اوزانی کلمات. وزن آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. وزن کی جمع جو ہے اوزان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو کنسٹرکشن یہاں لکھی ہے کہ اضافت کی گئی ہے اوزانی، نون کے نیچے زیر ہے، یہ پوری کنسٹرکشن یہ فارسی کی کنسٹرکشن ہے. اور یہاں پر وہی اضافت ہے جو مرکب اضافی میں ہوتی ہے، یعنی بیچ میں کا کی کے نہیں لکھا گیا اردو کی طرح. اردو میں ہوتا تو کلمات کے اوزان، ٹھیک ہے. فارسی میں ہے تو یہ اوزان کلمات. اب اس کو نون زیر نی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ عربی پڑھ رہے ہیں اور عربی میں نون زیر نی یعنی اوزانی کلمات. ٹھیک ہے. تو یہ کلمات کے اوزان یہ سبق کا نام ہے اور اس سبق کو ہم لوگ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے کانسیپٹس آئیں گے، پھر ایک ایکسرسائز بھی ہم لوگ کریں گے. دھیان سے دیکھیے گا. سب سے پہلے کیا مینشن کیا جا رہا ہے کہ عربی اسموں اور فعلوں، ٹھیک ہے، عربی اسموں اور فعلوں میں اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے. اصلی حروف انڈرلائن کریں. اب اصلی حروف یعنی جو مادے کے حروف ہوتے ہیں، روٹ لیٹرز جن کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ زائد حروف ہوتے ہیں، اصلی کے مقابلے میں زائد. تو ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 3. 3 سے کم نہیں ہوتے، یعنی منیمم 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، اور زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 اور فعل میں 4 ہوتے ہیں. تو یہاں پر جیسے آپ اس طریقے کے اپنے نوٹس جب آپ بنائیں تو اس میں اس طریقے سے چیزوں کو مینشن کریں کہ عربی زبان میں اسموں اور فعلوں میں اصلی حروف جو ہوں گے وہ کم سے کم 3 ہوں گے، یعنی 3 سے کم نہیں ہوں گے، منیمم 3. اور اس کے بعد اسم میں، ایک منٹ آپ پلیز، میں آتا ہوں، ایک سیکنڈ. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصلی حروف کی جو تعداد ہے وہ منیمم 3 ہے، اور یہ جو اصلی حروف کی تعداد ہے یہ 3 جو ہے اسم میں بھی اور فعل میں بھی. لیکن جب زائد حروف کی بات آئے گی تو اسم میں جو زائد حروف ہیں اور فعل میں جو زائد حروف ہیں ان کی تعداد کیا ہوگی؟ اسم میں زیادہ سے زیادہ 5 ہوں گے، یعنی میکسیمم 5. اور فعل میں جو میکسیمم ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ 4. اب یہ اگر اس طرح لکھیں گے تو یہ بہت عبارت آسان ہو جائے گی. یہ جو پیراگراف ہے یہ جو ہے منقسم ہو جائے گا ٹکڑوں میں، پوائنٹس میں، اور پھر آپ کو یاد کرنا ان کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے، یہ میں ہنٹس دے رہا ہوں، آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. پھر لکھا ہے پھر اصلی حروف کے ساتھ زائد حروف بھی مل جاتے ہیں. اصلی حروف کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ زائد حروف بھی آ جاتے ہیں.
یعنی جب زائد حروف بھی اس میں آ جائیں اصلی کے ساتھ، اصلی اور پلس زائد، اب یہ اصلی اور زائد سب حروف مل جائیں گے تو جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کیس میں اسم اور فعل میں 5 سے زائد حروف بھی جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب زائد حروف بھی مل جاتے ہیں تو اس وقت اسم اور فعل میں 5 سے زائد حروف بھی جمع ہو جاتے ہیں، یعنی پھر آپ کو یہاں پر 5 سے زیادہ حروف بھی مل جائیں گے۔ اب یہاں سے یہ تنبیہ شروع ہو رہی ہے۔ نمبر 1، حرف اصلی وہ ہے جو تمام تصریفات و مشتقات میں موجود ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں ان کو الجھنا نہیں ہے، یہاں پر اصلی جو اوپر بات بتائی اصلی حروف، اس کو یہ ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو اصلی حروف کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے؟ حرف اصلی وہ ہے جو تمام تصریفات، اب تصریف لفظ آپ کے لیے نیا اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب گردان میں نے بتائی تھی تو وہاں پر گردان کا جو عربی نام تھا وہ بتایا تھا تصریف الفعل، فعل کی تصریف۔ مشتقات جو ہے یہ مشتق کی جمع ہے۔ اب تصریفات اور مشتقات، تصریفات یعنی جو آپ صیغے تمام بناتے ہیں افعال کے، ٹھیک ہے، فعل کے صیغے بنتے ہیں، وہ سب تصریفات میں آئیں گے۔ مشتقات وہ ہوتے ہیں جو جامد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جامد اور مشتق کیا ہوتا ہے اس کو ابھی ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو مشتقات میں موجود رہے، یعنی چاہے وہ تصریفات ہوں اور چاہے وہ مشتقات ہوں، اصلی حروف وہاں موجود رہیں، ٹھیک ہے۔ مشتقات کے اگزامپل کے طور پہ سمجھ لیں جیسے اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اسم الظرف ہے۔ یہ جو مصدر ہے، یہ مصدر سے بننے والے جو ہوتے ہیں یہ مشتق ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بھی ہیں یہ سب کے سب، اور پھر وہ افعال کے مختلف جو صیغے آپ نے پڑھے ہیں گردان کے، تو یہاں پر ان دونوں کی بات کی جا رہی ہے کلیکٹیولی کہ ان میں باقی رہیں، اصلی حروف وہ ہوتے ہیں موجود رہیں۔ اللہ شاذ و نادر، شاذ و نادر مطلب کبھی کبھار، سیلڈم، ٹھیک ہے، کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے کہ موقع پر حذف ہو جائے۔ حذف مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہائڈ ہو جائے، نہ موجود ہو وہاں پر، ٹھیک ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے، وہ حذف ہونے والی چیز محذوف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یا دوسرے حرف سے بدل دیا جائے، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رد و بدل ہو جاتا ہے، ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے، چاہے تو ہائڈ کر دیے جائیں اور چاہے وہ ریپلیس کر دیے جائیں، ایک طرح سے ہٹا دیے جائیں اور چاہے کسی دوسرے کے ساتھ بدل دیے جائیں۔ اگر ایسا کبھی ہوگا تو یہ اسٹار بنا لیں، یہاں پہ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ ماشاء اللہ کا معاملہ ہے، یہ استثناء کا معاملہ ہے، بہت کم ایسا ہوگا۔ اصلی حروف باقی رہیں گے تمام تصریفات میں اور مشتقات میں۔ اچھا، اور زائد وہ حرف ہے جو کسی صیغے یا کسی مشتق میں ہو اور کسی میں نہ ہو۔ اب تھوڑا تھوڑا آپ کو کلیئر یہ ہو جائے گا کہ اچھا اصلی کے مقابلے میں دوسری جو ٹرم ہے وہ زائد ہے، جیسا کہ میں نے یہاں اوپر آپ کو بتایا ہے۔ اصلی کے مقابلے میں جو دوسری ٹرم ہے وہ زائد کی استعمال کی جاتی ہے، اس کے اصلی بالکل اوریجن روٹ کے جو ہوں، اور زائد جو ایکسٹرا شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو مثال میں دوں کہ فعل کی گردان جب آپ کرتے ہیں تو دیکھیے کوئی روٹ لیٹرز ہوتے ہیں نا، تو وہ روٹ لیٹرز پھر آگے جو کانجوگیشن ہے گردان میں، جب وہ مختلف الگ الگ باکسز سے ہوتی ہوئی گردان مکمل ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں ایکسٹرا لیٹر آ جایا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی لے لیں، اور اس کو آپ پھر ماضی مضارع کی جب آپ گردان کرتے ہیں تو دیکھیے پہلا صیغہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے پہلا صیغہ بنایا زال ہابا، تو وہ زال ہابا دوسرا نہیں رہتا ہے، ذہبا سے ذہبا، دوسرے ہی صیغے میں ایک حرف کا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ جو ایک حرف الف آیا وہ الف زائد ہے، ٹھیک ہے، ورنہ روٹ لیٹرز اس کے 3 تھے۔ اسی طرح اگر آپ اور دوسرے، یہ تو میں نے مجرد باپ کا اگزامپل دے دیا ذہبا، مزید فی کا لے لیجئے کوئی، غین فارا غفارا، ٹھیک ہے، تو اب اس سے جب آپ اس کو غین فار را کو آپ اگر مان لیجئے باب استفعال
میں لے کر آئے تو یہ کیا بن جائے گا؟ استغفرا. اب کاؤنٹ کریے، استغفرا، استغفرو. اب آپ ان کو کاؤنٹ کریے گا جا کر کے حروف کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روٹ لیٹرز تو وہی 3 تھے، لیکن پہلا ہی صیغے میں اضافہ ہو گیا، پھر دوسرے میں اور ہو گیا، پھر تیسرے میں اور ہو گیا. تو یہاں پر یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے. اور اس کے بعد آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جو 1 نمبر دیا ہوا ہے، اس 1 نمبر کا جو نیچے وضاحت دی ہوئی ہے وہ کیا دی ہوئی ہے یہ دیکھ لیجئے. لیکن سب ملا کر اسموں میں 7، اسموں میں 7 اور فعلوں میں 6 تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. یعنی انہوں نے یہ بتائی تھی نا یہ بات، اصلی اور زائد سب ملا دیں اگر اسم اور فعل میں، تو 5 سے زائد حروف بھی جمع ہو جاتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد اسم میں اور فعل میں، اسم میں یہ تعداد بڑھ جاتی ہے کتنی؟ 7 تک. اور فعل میں کتنی ہو جاتی ہے؟ 6 تک رہتی. ٹھیک ہے، یہ اس سے زائد نہیں. اب یہ پوائنٹ ہے، اس سے زائد نہیں. اس کو دھیان سے سمجھیں. گردانوں کے ہیر پھیر سے کچھ اور حروف بڑھ جائیں تو وہ کسی شمار میں نہیں. ٹھیک ہے، تو گردانوں کے ہیر پھیر میں بڑھ جائیں، جیسے ابھی میں یہی لے رہا ہوں نا، غین، فا اور را. اس کو دیکھیے گا ذرا. پہلا صیغہ اس کا کیا بنا؟ اس تغ فرا. ٹھیک ہے، استغفرا. اب دوسرے میں آئیں گے تو دیکھیے گا ذرا، استغفرا، ماضی کا دوسرا صیغہ، استغفرا. اور پھر اس کے بعد استغفرو. اب یہاں ذرا کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو دیکھیے کتنے ملیں گے. الجھنے کی ضرورت نہیں، وہ پوائنٹ انہوں نے وہاں مینشن بھی کر دیا ہے. استغفرو. دیکھیے یہاں پر اگر آپ ان حروف کو کاؤنٹ کریں تو 1 2 3 4 5 6 7 8. اب یہ 8 ہو گئے، جبکہ فعل میں انہوں نے کہا تھا کہ 6. تو انہوں نے ساتھ میں یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر دیا ہے کہ گردانوں کے ہیر پھیر سے کچھ اور حروف بڑھ جائیں تو وہ کوئی کسی شمار میں نہیں. یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی. اسی طرح اگلا پوائنٹ کیا تھا؟ اور زائد وہ حرف ہے جو کسی صیغے اور کسی مشتق میں ہو اور کسی میں نہ ہو. جیسے حمد، حمدن میں تینوں حرف اصلی ہیں. ٹھیک ہے، اور حامدن میں الف اور محمودن میں پہلا میم اور واو زائد ہے. تو اب یہاں پر اصل بات جو آپ کو مجھے بتانی تھی وہ بتانا تھا کہ یہ مشتق کیا ہوتا ہے. وہ تو ایک جانکاری ہے آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہے، آپ اس کو بار بار سمجھے پڑھیں. مشتق، تو یہ مشتق اصطلاح جو ہے انگلش میں اگر آپ جانتے ہو تو اس کو ہم ڈیریویٹو کہتے ہیں، جو ڈیرائیو کیا ہو، اوریجنل نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں مشتق. اچھا، مشتق کے مقابلے میں جو دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کے مقابلے میں، وہ ہوتی ہے جامد. ٹھیک ہے، جامد جس میں جمود ہو، یعنی جس کے اندر جو اسٹیگننٹ، جو پہلے سے ہی جو ہے بالکل کنفرم معلوم ہو، چینجز نہ ہو. مشتق جو کسی سے ٹوٹ کے بنا ہو. ٹھیک ہے، اب اس مشتق میں اس کی کئی اقسام ہیں. مثلا یہ اسماء مشتقہ، بلکہ اس کو میں یہاں پر صاف صاف لکھ دوں کہ مشتق کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور جامد سے وہ ڈیفرنٹ کس اعتبار سے. تو یہ جو اصل اس کی ہیڈنگ ہے وہ آئے گی اسماء مشتقہ. دھیان سے دیکھیے گا عربی میں جب اسے لکھیں گے، مشتقہ. مشتقہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ اسماء جو مشتق ہوں. ٹھیک ہے، جو ٹوٹ کے بنتے ہیں کسی سے. یعنی اب اس کو اس طرح سے سمجھ لے کہ ہم عربی زبان میں جو بھی الفاظ ہم بناتے ہیں، کوئی چاہے وہ، دھیان سے سمجھیے گا، اس کانٹیکسٹ کانسیپٹ کو کلیئر کریے، چاہے وہ افعال ہوں، جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں، اور چاہے وہ اسماء ہوں. جب آپ کو فعل پڑھا رہے تھے تو یہ کچھ چیزیں اس کی جھلکیاں آپ کو بتا چکے ہیں. چاہے وہ اسماء ہوں، یہ کیا ہے؟ الفاظ. عربی زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں، چاہے وہ اسماء ہو اور چاہے وہ افعال ہو.
ان کے ساتھ کیا بات ہے کہ ان کا کوئی ایک مادہ ضرور ہوتا ہے، یعنی ان کے کوئی نہ کوئی، آپ کو پتا ہے کہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، چاہے وہ اسما ہو چاہے وہ افعال ہو، بغیر مادے کے بغیر روٹ لیٹرز کے یہاں بنتے ہی نہیں۔ تو جو زیادہ تر الفاظ جتنے بھی ہیں میکسیمم، ان کا مادہ جو ہے وہ کوئی تین، آپ کو معلوم ہے کتنے حروف پر بیسڈ ہوتا ہے؟ وہ 3 حروف پر۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ حروف مادہ جو ہے یہ تین، زیادہ تر 3 حروف پر بیسڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان 3 حروف سے افعال بھی بنتے ہیں، اسماء بھی بنتے ہیں، لیکن کچھ مادوں میں، مادے جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ الفاظ بنتے ہیں اور کچھ سے کم الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ کی بناوٹ بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہم عام طور سے یہ سمجھ لیں کہ 2 طرح کی بناوٹ ہوتی ہے، یعنی الفاظ کی جو بناوٹ ہے، پروسیس آف میکنگ یا پروسیس آف کریٹنگ الفاظ یا ورڈز، تو یہ 2 طرح سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ 2 طرح کے کیا ہوتے ہیں، 2 میتھڈس، وہ کون سے ہیں اس کو سمجھ لیجئے دھیان سے، کہ وہ جو 2 طرح کے بنتے ہیں الفاظ وہ کون سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک اصول کے تحت بنتے ہیں، قاعدے کے تحت بنتے ہیں، اور ایک جو ہوتے ہیں وہ اصول اور قاعدے پر نہیں بنتے، بلکہ وہ ایسے ہی بنے ہوتے ہیں اور وہ اہل زبان نے استعمال کیا ہوتا ہے، تو ان کے استعمال پر وہ بیسڈ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو 2 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، 2 kind of words جو بنتے ہیں، یہ 2 طرح کے، اور وہ 2 طرح کے کیا ہیں؟ ایک ہے فارمولا بیسڈ، یعنی اصول اور قاعدے، اصول اور قاعدے پر مبنی، دھیان سے سمجھیے گا۔ اور دوسرے والے جو ہوتے ہیں وہ اصول اور قاعدے پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ وہ کس پر ہوتے ہیں؟ وہ اہل زبان کے استعمال پر بیسڈ ہوتے ہیں، اہل زبان کے استعمال کرنے یا بتانے پر مشتمل ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اہل زبان کے استعمال کرنے پر یا ان کے بتانے کے پر موقوف ہو، اور دوسرے والے جو ہیں وہ اصول اور قاعدے پر مبنی ہو، بیسڈ ہو، ٹھیک ہے؟ مبنی کا مطلب یہاں پہ بیسڈ ہونے سے ہے، مشتمل ہونا، بیسڈ ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر آپ کے سامنے یہ جو 2 میں نے بتائے نا کہ 2 طرح کے الفاظ بنتے ہیں، اب اس میں ایک ہو گیا مشتق اور دوسرا ہو گیا جامد، یہ آپ کا کانسیپٹ سامنے آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو دوسرا والا ہے یہ کون ہے؟ یہ ہے دراصل یہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے پھر سے ایک بار، کہ اسماء مشتقہ، بلکہ وہ الفاظ، جتنے بھی الفاظ عربی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی 3 حرفی مادے پر ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ افعال ہیں اور کچھ اسماء ہیں، یعنی افعال ہوں یا اسماء ہوں، وربز ہوں یا ناؤن، سب کے سب بنتے کس پر ہیں؟ کوئی نہ کوئی روٹ لیٹر سے بنتے ہیں۔ یہ روٹ لیٹرز بالکل مطلب عام طور سے یہ 3 ہوتے ہیں، 3 سے کم نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ جو 3 ہیں کم سے کم روٹ لیٹرز، ان سے جب الفاظ بنے تو وہ الفاظ بھی ہمارے ہاں جو استعمال ہیں وہ ان کے 2 طرح کے استعمالات ہیں، ایک جو ہے وہ قاعدے پر بیسڈ ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ قاعدے کے اوپر بیسڈ نہیں ہیں، فارمولا بیسڈ نہیں ہیں، کوئی اصول نہیں ہے، اہل زبان نے استعمال کیا، ان کی لٹریچر میں ملا، ان کو بولتے ہوئے سنا گیا، بس وہ ایک لفظ سمجھا جانے لگا اور اسی کا نام پڑ گیا جامد، ٹھیک ہے؟ تو یہ جامد اور یہ مشتق۔ اب مشتق ایک طرح کا نہیں ہے، مشتق کی بھی کئی قسمیں ہیں، لہٰذا اس کو نام دے دیا گیا اسماء مشتق۔ تو اب میں آپ کو ایک ایک دو ایگزامپل ان کی دے دوں، پھر اسماء مشتق کی کائنڈس آپ کو بتا دوں۔ تو یہ آپ پڑھ تو رہے ہیں عربی کا معلم، لیکن ایک لفظ آ گیا جس کی تفصیل آ گئی، آپ کو مزید کچھ چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو اسماء ہیں کون سے؟ جامد والے، ان کی ایک ایگزامپل آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سب سے کامن ایگزامپل
آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ابواب ثلاثی مزید فی میں ہم مصدر بتاتے تھے، لیکن مجرد میں آپ کو مصدر نہیں بتاتے تھے، اور کہتے تھے مجرد کا جو مصدر ہوتا ہے مجرد ابواب سے، وہ آپ کو ڈکشنری بتاتی ہے، کیونکہ وہ کوئی فکس پیٹرن پہ نہیں آتے۔ اور ابواب ثلاثی مزید فی میں آپ لوگوں نے جب پڑھا تھا تو وہاں پر آپ کیا کر رہے تھے، وہ کوئی فارمولا بیسڈ تھے وہ۔ مثال کے طور پر باب افعال کو ہی دیکھ لیجئے، افعل یفعل افعالا، جو اس کا نام تھا وہی مصدر کا نام بن جاتا تھا، باب کا نام مصدر کا نام۔ یہاں پر باب کا نام مصدر کا نام نہیں بنتا تھا، مثلا جیسے مارنے کے لیے جو روٹ لیٹرز آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں، ضاد، را اور با، ٹھیک ہے۔ یہ ضاد را با آتے ہیں، جب اس سے آپ نے ماضی بنایا تو یہ بن گیا ضربہ، مصدر بنایا تو یہ بن گیا ضربہ یضربو، وہ ماضی اور مضارع یضربو۔ اس کے بعد اب مصدر بنائیں گے تو پھر یہ ایسا نہیں کریں گے کہ ہم یہاں پر کوئی رول ہوگا، رول نہیں، بلکہ ہمیں ڈکشنری بتاتی ہے، اور ڈکشنری کہتی ہے کہ اس کا مصدر ہے ضربن۔ مصدر اسم ہوتا ہے نا، تو دیکھیے یہ اسم کی پہچان ہے، آگے تنوین لگی تو یہ ضربن۔ اب مصدر ہو گیا ضربن۔ اب ضربن آپ پوچھئے کہ یہ مشتق یا جامد، یہ جامد۔ اب آپ کو امید ہے سمجھ میں آنے لگا ہوگا کہ یہ رول بیسڈ نہیں ہے، فارمولا بیسڈ نہیں ہے، لہٰذا یہ جامد کہلاتا ہے۔ جامد کی سب سے معروف مشہور اگزامپل یہی ہے، جیسے اب ضربن کا مطلب کیا ہوگا، مارنا۔ باقی ضربہ کا مطلب اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ آپ کو پتا ہے، ماضی مضارع۔ لیکن ضربن کا مطلب مارنا، کام کا نام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور دیکھ لیجئے، اور اس میں دیکھیے جیسے آپ غین، فا اور را، یہ مغفرت، بخشش، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں روٹ لیٹرز۔ اب اگر اس کا ہم مصدر دیکھیں تو اس کا مصدر ہمیں ڈکشنری بتاتی ہے کہ اس کا مصدر ہوگا غفران۔ کیا ہوگا، غفران، غفران۔ دیکھیے کوئی وزن، کوئی پیٹرن یہاں پہ ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، اور غفران کیا ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ بخش دینا، بخش دینا، یہ مصدر ہو۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ سب کو کہ جامد کیا ہوتا ہے، اتنا کافی ہے، یہ دو سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسماء مشتق صرف ایک نہیں ہے، یہ اصول اور قاعدے پر بیسڈ ہیں، لہٰذا میں ان کے کچھ نام آپ کے سامنے لکھ دوں تاکہ آپ ان نام سے کچھ سمجھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا لکھنے جا رہے ہیں، اسماء مشتق کے کائنڈس۔ دیکھیے نمبر 1، آپ نے بہت دھیان سے پڑھا تھا، میں پین چینج کر رہا ہوں تاکہ کنفیوژن آپ کی نہ ہو، یہاں پر بلو پین۔ اسماء مشتق کے کائنڈس ہیں، سب سے پہلے اسم الفاعل۔ اب بتائیے کیا آپ کو یاد نہیں اسم الفاعل کیا ہوتا، اسم المفعول، ایون ہم نے کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسم الفاعل کیا ہوتا ہے، جس سے کام کرنے والے کا جو ہے ہمیں پتہ چلے، کام کرنے والے کا مفہوم ہو، وہ فاعل ہے۔ جس پر کام کیا جائے اس کا مفہوم جس اسم سے ملے گا وہ اسم المفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسم الفاعل کو ہم نے دو طرح سے سیکھا ہے، کیا، مجرد ابواب، دھیان سے دیکھیے گا، مجرد ابواب، اور دوسرا مزید فی ابواب۔ دونوں میں طریقے الگ الگ ہیں اس کے بنانے کے، مزید فی۔ جیسے مجرد ابواب میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کس پر بنتا ہے، فاعلون کے وزن پر بن جاتا ہے، جیسے ٹھیک ہے، سجد یسجد، اور سجدہ کرنے والے کو ساجدون۔ مزید فی باب میں جب ہم گئے تو وہاں پر اس کا پراپر ایک طریقہ ہے بنانے کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسم الفاعل آپ نے کیسے بنایا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے پورا پروسیس تھا کہ میں نے بتایا تھا مضارع کا صیغہ لے لیں گے، اور مضارع کے صیغے میں پھر علامت مضارع کو ہٹا کر کے میم لگائیں گے، پھر اس کے بعد پورا پروسیس بتایا تھا، یعنی ایک رول بیسڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اسم المفعول
یہ مفعول کے وزن پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول، ٹھیک ہے، جیسے مدد والے مفہوم میں آئے گا۔ دیکھیے آگے یہاں پر مزید فی باب کا باقاعدہ ایک طریقہ تھا، جیسے ہم ابھی اگزامپل ایک ہمیں یاد آ رہی ہے، یہی عربی کے معلم میں، تو یہ جو معلم لفظ ہے یہ معلم اور معلم، ٹھیک ہے، اس سے دیکھ لیں، یہ اگزامپل نوٹ کر لیں یہاں پر میں، دیکھیے معلم کیا ہے، یہ اسم الفاعل ہے، اور معلم یہ اسم المفعول ہے، معلم زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، عین کلمہ زیر ہے تو اسم الفاعل، اور عین کلمہ پر زبر تو یہ اسم المفعول، معلم معلم، معلم پڑھانے والا، معلم پڑھنے والا۔ تو یہ دو آپ کو بہت مشہور ہیں، پتہ ہے، لیکن دو تین اور ہیں، ان کے بھی نام آپ کو بتا دیں، اور پھر انشاءاللہ کسی وقت ان کا ایکسپلینیشن بھی آ جائے گا سامنے۔ اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے اسم الظرف، اسم الظرف، ٹھیک ہے، اسم الظرف، اسی طرح اسم الصفہ، اسم الصفہ یعنی وہ صفت جو بتاتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایک ہوتا ہے اسم الآلہ، بس یہ ہے، ٹھیک، تو یہ جان لیں یہ اسماء مشتق ہے۔ اب آپ ان میں سے استعمال تقریباً سب کا کر چکے ہیں، لیکن باقی بنانا کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہے، کون کون ہے، اس میں ابھی اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ بھی آئے گا مرحلہ کہ آپ اور بھی کچھ چیزیں اور بھی سیکھتے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو موٹا موٹا یہ جان لیں کہ اسم الفاعل تو جانتے ہیں، اسم المفعول بھی جانتے ہیں، اسم الظرف کیا ہوتا ہے، یہ ایک ایسا مشتق اسم ہے جو ہمیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا وقت یا اس کی جگہ کا جو ہے پتہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہمارے پاس ایڈوربس ہوتے ہیں، ظرف، ظرف و زمان، ظرف و مکان پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو یہ وہی چیز ہے، یہ ظرف ہے، وہ اسم لگ گیا ہے سامنے، تو اب اس میں کیا ہے، وہ ظرف جو ہے دو طرح کا ہے، ظرف و زمان بھی ہے اور ظرف و مکان بھی ہے، یہ آپ کو جانتے ہیں اس کے، اور اس کے اب اس کے اوزان کے بارے میں وہ ساری چیزیں میں اسکپ کر رہا ہوں، اس پہ بات نہیں انشاءاللہ پھر کبھی۔ اسی طریقے سے اسم الصفہ، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایسا مشتق اسم ہے جو مستقل طور پر کسی جو ہے ناؤن کی، اسم کی جو ہے وقتی یا دائمی صفت بتاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ہم اسم الصفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بھی اپنے اوزان ہوتے ہیں، جیسے حسن، حسن یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، حسن اسم ہے، صفت بتانے والا ہے، لہٰذا اسے ہم اسم الصفہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کریم، اب وزن بدل گیا، کریم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر، اور حسن جو ہے یہ اچھا یعنی فعال کے وزن پر ہے، وزن چینج ہو گیا، لیکن یہاں صفت بتانے والے الفاظ اسماء ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں اسم التفضیل بھی آ جاتا ہے، جیسے جو سپرلیٹو ڈگری کے لیے آتا تھا، جو آپ نے افعلو کے وزن پر پڑھا تھا، افعلو، ٹھیک ہے، اکبرو، اصغرو، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اسی طرح یہ چیزیں آپ نے جان لی، تو اصل تھا ان کے نام ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چل جائیں، اور یہ معلوم ہو گیا آج آپ کو اچھی طرح کہ مشتق اور جامد کا فرق کیا ہوتا ہے، اتنی تفصیل سے یہاں پر بتانا الگ سے بتا سکتے تھے، لیکن یہاں چونکہ بات آ گئی تھی اس لیے ڈسکس کر لیا، ایکچوئل جو آپ کا ٹاپک ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے یہ کتاب کے اعتبار سے چیزیں، تو یہ ایک انفارمیشن کے طور پہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، آپ انہیں پھر سے دیکھیے گا، آپ کا ریویژن ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں، جن کلمات میں اصلی حروف 3 ہوں وہ ثلاثی کہلاتے ہیں، یہ بات آپ کو الحمدللہ پتہ ہے، اصلی حروف 3 ہوں وہ ثلاثی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے فرسن، فرسن، اب دیکھیے فرسن جو ہے وہ اسم ہے، اور ضربہ یہ فعل ہے، تو انہوں نے ایک ایک دونوں کی ایگزامپل دے دی، اسم کی ایگزامپل دے دی فرس گھوڑا، اور ضربہ یعنی اس نے مارا، چار ہوں جب اصلی تو انہیں رباعی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رباعی، اب یہ لفظ یاد رکھیے گا، جیسے فلفل، فلفل یہ مرچ کو کہتے ہیں، مرچ، فلفل، ٹھیک ہے، اسی طرح دحرجہ یہ اس نے لڑکایا، یعنی یہ ایک فعل ہے، اب یہ دیکھیے انہوں نے رباعی کی وہی ایگزامپل میں ایک فعل دے دیا، اور رباعی کے ایگزامپل میں ایک اسم دے دی، ٹھیک ہے،
तो बताना ये क्या चाह रहे हैं कि देखिए 3 हरूफ भी हो सकते हैं असली, 4 हरूफ भी हो सकते हैं, 5 हो तो खुमासी कहते हैं। लेकिन खुमासी में आपको सिर्फ इस्म मिलेगा, ठीक है, ये 5। फेल जो बनेगा वो सिर्फ रुबाई से या फिर सुलासी और रुबाई से बनता है। जो कलिमे महज हरूफ असलिया से मुरक्कब हों वो मुजर्रद, और जिनमें हरूफ जवाइद भी हों वो मजीद फी कहे जाते हैं। अब देखिए कितना टेक्निकल सा है, जो हम बहुत आसान अल्फाज में इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। क्या जो कलिमे महज हरूफ असलिया, जिसमें सिर्फ ओरिजिनल रूट लेटर्स जो हों मौजूद हों, उनसे आगे मुरक्कब की शक्ल इख्तियार करें, ठीक है, वो मुजर्रद कहलाते हैं। यानी जिसमें सिर्फ 3, आप देखिए मुजर्रद कब कहते थे और मजीद फी कब कहते थे, तो ये आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है किब्रुन, किब्रुन बड़ाई, ये मुजर्रद हो गया, जिसमें सिर्फ आपको 3 रूट लेटर्स मिल रहे हैं, यानी असली ही हरूफ मिल रहे हैं, महज जवाइद नहीं। लेकिन तकब्बुर ये बड़ाई जाहिर करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखिए काफ बा रा के अलावा जो 3 रूट लेटर्स हैं उनके अलावा एक ता एक्स्ट्रा है और एक बा एक्स्ट्रा है। ये देखिए लिखा भी हुआ है, ता और बा, बा पर शद दे दी और ता एक अलग से एक्स्ट्रा लगा दिया। तो तकब्बुर, तकब्बुरुन, मजीद भी अबवाब में आप पढ़ चुके हैं इसका वजन, ठीक है। तो ये होगा वो चीज़। इसके बाद क्या है, तंबी, अफ़ाल अस्माए मुश्तक़ा और मसादिर का मुजर्रद या मजीद फ़ी होना उनके माजी के सीगे वाहिद मुज़क्कर गायब से पहचाना जाता है। क्या ये बात आपको नहीं पता? यानी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो ये देखिए माजी के सीगे वाहिद मुज़क्कर गायब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी सीगा नंबर 1, चाहे वो माजी हो और चाहे वो मुजारे, जब सीगा नंबर पहला हम देखते हैं, अरे एक मिनट यहाँ पर, ठीक है, माजी अबवाब में, ठीक है, तो वहां पर, हाँ, माजी अबवाब में माजी जो है उसके जो सीगे हैं वो वाहिद मुज़क्कर गायब वाला, यानी पहला सीगा, ये हमें बताता है, माजी का पहला सीगा, कि ये जो मुजर्रद की एग्जाम्पल है या मजीद फी की एग्जाम्पल। जैसे अभी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल पढ़ी, आप भी गौर करें कि अल्लमा, देखिएगा ध्यान से, अल्लमा, अब ये माजी का पहला सीगा है, आइन लाम मीम इसके रूट लेटर्स, ठीक है? और इसी तरीके से आपने करुमा, अब ये 2 अलग अलग मैंने अफाल लिखे हैं, माजी के ही हैं, लेकिन अल्लमा, यहाँ पर आप गौर करें, देखिए 3 नहीं है, एक चौथा भी है, माजी का पहला सीगा है। करुमा माजी का पहला सीगा है, सिर्फ 3 है, लिहाजा ये क्या तय हुआ, ये मजीद फी की एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये करुमा, ये मुजर्रद की एग्जाम्पल है। इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे नसरा, उस मदद, उसने मदद की, फेल सुलासी मुजर्रद है, तो उसका मुजारे यंसुरु, इस्म फाइल नासिर, इस्म मफूल मंसूर, और मसदर नुसरतुन भी सुलासी मुजर्रद कहे जाएंगे। यानी जब मुजर्रद से हम चलेंगे, यानी करुमा से हम आगे इसके जितने भी वेरिएंट्स लेंगे, अब चाहे वो मुजारे बने, चाहे उसके आगे जो भी कुछ बनेगा, अगर उसकी बेस ओरिजिन जो है वो मुजर्रद है, तो आगे के तमाम उसके जो वेरिएंट्स हैं वो सब के सब मुजर्रद कहलाएंगे। जैसे आप गौर करें, नसारा में तो 3 रूट लेटर्स दिख रहे हैं ना, लेकिन यंसुरु में तो नहीं दिखे, यंसुरु में अलामत मुजारे एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ना यंसुरु में दिख रहे हैं और ना ही नासिर इस्मुल फाइल यंसुरु, और मजारे हो गई नासिर इस्मुल फाइल यानी मदद करने वाला, इसमें मफूल क्या है, मंसूर जिसकी मदद की जाए। अब इन सब में देखिए जायद हुरूफ हैं, ठीक है, और मसदर इसका बन गया नुसरतुन, लेकिन फिर भी ये मुजर्रद कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका बेस जो है वो मुजर्रद है। गो उनमें हुरूफ जवायद भी हैं, वही बात जो मैं बता रहा हूँ, अगरचे इनमें हुरूफ जवायद भी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हम क्या कह रहे हैं, मुजर्रद ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ओरिजिन, इनका बेस मुजर्रद है। इसी तरह गर्दान की वजह से मुजर्रद में हुरूफ जवायद आए तो वो मुजर्रद ही रहेगा। जैसे रजुलुन सुलासी मुजर्रद है, तो रजुलानी
اور رجال بھی ثلاثی مجرد ہے، یعنی کیا کہا انہوں نے، گردان کی وجہ سے مجرد میں حروف زوائد آ جائیں. اب شروعات کس سے ہوئی تھی؟ رجل. ٹھیک ہے، یہ ایک اسم ہے. انہوں نے ایک ایگزامپل دیکھیے نصارہ کا ایگزامپل دیا ہے، اور دوسرا ایگزامپل جو ہے یہ یہاں پر رجل کا دے دیا. اب یہ ایگزامپل انہوں نے دیا فعل کا، اور یہ ایگزامپل دیا اسم کا، اور دونوں جگہ آپ کو بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ رجل اسم ہے. اس کے اور دوسرے ویریئنٹس بنے جب اس کو ہم نے مثنیٰ بنایا تو رجلانی، اور پھر اسی طرح جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو رجال. اب آپ غور کریں تو رجلانی میں دیکھیے ایکسٹرا حروف ہیں. ٹھیک ہے، نون زینی ہے، ایک الف ایکسٹرا. اسی طرح یہاں دیکھیں رجال، یہاں بھی ایکسٹرا. لیکن ایکسٹرا یعنی زوائد ہونے کے باوجود یہ مجرد ہی کہلائے گا. اب آگے ایگزامپل دی ہے انہوں نے کبرا. کبرا اس نے تکبیر کہی. اکرما اس نے تعظیم کی. ثلاثی مزید فی ہے، پہلے میں ایک با اور دوسرے میں الف زائد. ٹھیک ہے، یعنی اکرما کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ کاف را میم. یہ الف یعنی الف نہیں بلکہ اس کو ہم حمزہ کہیں گے کیونکہ اس پہ حرکت آ رہی ہے، حمزہ. تو یہ حمزہ ایکسٹرا ہے، اور یہاں پر کبرا میں ایک با ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، یہ با. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ثلاثی مزید فی کے ہمیں ایگزامپلس. تو اب آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. الفاظ کا وزن یا وزن معلوم کرنے اور ان کے حروف اصلیہ کو زوائد سے الگ بتانے کے لیے، اب اصل بات تو یہی ہے کہ ہمیں اتنی کہانی بتائی کیوں گئی، وہ یہاں اس سلائڈ سے پتہ چل رہا ہے. وائی آر وی اسٹڈنگ دس چیپٹر، ہم اس چیپٹر کو پڑھ کیوں رہے. یعنی یہ جو اوزان کلمات بتائے، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ الفاظ کا وزن معلوم کر لیں ہم. ٹھیک ہے، اور الفاظ کا وزن معلوم کرنے کے لیے ہمیں کام کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی اس میں سے حروف اصلیہ جو ہیں ان میں سے زوائد کو الگ کرنا ہوگا. اب دیکھیے ہم نے پیچھے ایک ایکویشن بنائی تھی نا، کہ اس کو پھر سے میں یہاں پر لکھ دوں، اصلیہ پلس زوائد. ان دونوں، یہ دونوں ایک جگہ گڑمٹ ہے. اب ہمیں وزن معلوم کرنا ہے. کیا معلوم کرنا ہے؟ وزن. وزن تو وزن معلوم کرنے کے لیے ان کے نیکسس کو توڑنا ہوگا، یعنی ان کی ساٹھ گاٹھ ختم کرنی ہوگی. اور وہ کیسے ہوگی؟ روٹ لیٹرز الگ کر لیں گے، بس وہ زوائد الگ پتہ چل جائیں گے، اور پھر ان روٹ لیٹرز پر باقاعدہ طور پر مناسب حرکات لگ جائیں گی. دیکھیے فاعل لام کو میزان قرار دیا گیا ہے. اس کے لیے فاعل لام کو روٹ لیٹرز مان لیا، اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز. اس کو میزان بنایا گیا ہے، مطلب اس کو اسکیل بنا دیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے کسوٹی کا پیمانہ ہے، روٹ لیٹرز. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثلاثی کلمات میں فا پہلے حرف کی جگہ، عین دوسرے حرف کی جگہ، اور لام تیسرے حرف کی جگہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک، جیسے ایگزامپل انہوں نے دی ہے قلم. اب قلم میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے قاف فا کلمہ کہلائے گا، لام لام کلمہ ہے، اور لام عین کلمہ، اور میم لام کلمہ. فا عین لام. اسی طرح کتفن. کتفن میں دیکھیے کاف جو ہے یہ فا، پھر عین، پھر لام. ٹھیک ہے، تو ان کے نیچے انہوں نے وزن خود لکھ کے دیے ہوئے ہیں. دیکھیے قلم ان کا وزن کیا بن جائے گا، پھر اس پر وہ حرکات لگا دیں گے جو یہاں لگی ہوئی تھیں. یہ بن گیا فعل. کتفن کا وزن کیا ہو جائے گا؟ فعل. عضد کا وزن کیا ہو جائے گا؟ فعول. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پھر آگے اور دیکھتے ہیں. اور پھر اس میں کیا ہے؟ کلبن. کلبن فعل. کرا کیا؟ بہت دھیان سے دیکھیے، کاف لام با، پہلے کیا کر لیے؟ فا عین لام، روٹ لیٹرز لکھ لیے. پھر کاف یعنی فا کلمہ پر جو حرکت ہے وہ فا پر لگا دی، عین کلمہ پر جو حرکت ہے یا سکون کی علامت ہے وہ یہاں لگا دی، اور پھر با یعنی لام کلمہ، تو اس پر جو تنوین ہے وہ لگا دی. اب یہ بن گیا، ملا دیا ان سب کو تو فعلن. یہ وزن بن گیا، یعنی وزن نکالنے کا طریقہ انہوں نے ہمیں بتا دیا، فعلن. اچھا، یہاں پر یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ کیسے ہم اس کا وزن پتا کریں. ٹھیک ہے، دوسری چیز
اب یہ سمجھ، جیسے یہ کتفن ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کاندھا، یہ میننگ ہے اس کی میننگ بک میں دی ہوئی ہے، یہ نمبر پڑا ہے کاندھا. اور عضدن کا مطلب ہوتا ہے بازو، بازو. یہ دونوں میننگ آ گئی ہیں. اسی طرح کلمہ موزون، اب یہ امپورٹنٹ اصطلاح ہے. کلمہ موزون کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ کلمہ موزون جس کا وزن نکالا جائے، جس کا وزن پتہ کیا جائے، اسے موزون کہتے ہیں. کا جو حرف فا کے مقابلے میں ہو وہ فائے کلمہ. اب یہ بات پڑھ چکے ہیں ہم اوپر یہاں پر، لیکن پھر بھی اس کو لکھا ہے تو ذکر کر دیں. جیسے قلم میں قاف جو عین کے مقابلے میں ہو وہ عین کلمہ جیسے قلم میں لام، اور جو لام کے مقابلے میں ہو وہ لام کلمہ جیسے قلم میں میم. جب لفظ رباعی کا وزن معلوم کرنا ہو، اب دیکھیے اوپر بات کس کی چل رہی تھی یہ ابھی تک؟ ثلاثی کی، بھولا نہ کریے، یہ ثلاثی کی. اب بات کس کی آ رہی ہے؟ رباعی کی. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اسی طرح رباعی میں کیا کرنا ہے؟ اگر رباعی کا وزن معلوم کرنا ہو تو رباعی کا مطلب ہوتا ہے 4، ثلاثی مطلب 3، اور ہمارے پاس اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز کتنے ہیں؟ وہ صرف 3 ہیں. تو چوتھا کہاں سے لائیں؟ کیا کوئی ایکسٹرا لائیں گے؟ نہیں، الگ سے کوئی نہیں لائیں گے، بلکہ انہی میں سے ایک حرف لام جو ہے وہ ایکسٹرا ہو جائے گا، ڈبل لکھ دیا جائے گا. تو فاعین کے بعد لام کی بجائے، ایک لام کی بجائے 2 لام لگاؤ جب ایسا کبھی آ جائے رباعی کا معاملہ. جیسے اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور خماسی میں 3 لام، مثلا جعفر، جعفرن کا وزن جو ہے وہ فعلل، اور سفر جلن کا وزن فعلل. اب ان کو کیسے ہوا؟ یہ پھر سے ایک بار ان کو سمجھ لیجئے. دیکھیے آپ کے پاس کیا ہے؟ جیم عین فا را، جعفرن. ٹھیک ہے، جعفرن. اب جعفرن کا ہمیں وزن نکالنا ہے. جس کلمہ کا وزن نکالا جائے اسے کلمہ موزون کہتے ہیں. تو کلمہ موزون کون ہوا؟ جعفر. اچھا، وزن نکالنے کے لیے اسکیل کس کو بنانا ہے؟ میزان کس کو بنانا ہے؟ میزان بنانا ہے فاعین لام کلمہ کو. تو فاعین لام کلمہ یہاں لکھ لیں، فا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عین اور لام. ہماری تو یہاں پہ سیوا سماپت ہو گئی. ابھی پھر بھی یہاں پر ایک را ہے. اب اس کے لیے کیا کریں؟ تو جب ایک رباعی ہے یہ، تو پھر ایک لام اور بڑھا لیں، ایک لام کے بجائے 2 لام. اب اس پر حرکات وہی لگا دیں جو اوپر لگی ہوئی ہیں، تو یہ ہو جائے گا فعلل. کیا یہ آپ کا وزن تیار نہیں ہو گیا؟ تو یہ جعفرن کا جو وزن ہے وہ ہے فعلل. اسی طریقے سے دوسرا انہوں نے اگزامپل دیا خماسی کا. تو خماسی مطلب جس میں 5 روٹ لیٹرز ہوں، اور اب وہ آپ کو پتا ہے اس میں آپ کو فعل نہیں ملے گا، اسم ملے گا. تو یہ ہے ایک ایگزامپل ہے سفر جلن. ٹھیک، اب اس میں انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ سفر جلن کلمہ موزون ہے جس کا وزن نکالنا ہے. اچھا، اب اس میں ہمیں روٹ لیٹرز ہمارے پاس فا عین لام ہے، تو ہم فا عین اور لام، بس یہیں تک کہ میرے پاس ہے. آگے اس میں تو بہت سی ہیں، ایک یہاں تک ہو گیا، جیم اور لام 2 اور بچ رہے ہیں. تو اب لام کو ہم ٹرپل کر لیں گے، یہ لام 3 دفعہ آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا وزن کچھ اس طرح سے تیار ہو گیا. فعل، سفر کی جگہ عین پر ہم نے کیا کیا بتائیے؟ عین پر زبر لگا لیا کیونکہ فا پر زبر ہے. اچھا، اور را جو ہے یہ لام کلمہ ہے، تو اس پر بھی ہم نے علامت سکون لگا لی. وہی حرکات، وہی علامت سکون، سب وہی کاپی کرنا ہے. تو فعل بن گیا، اور آگے للن، یہ بن گیا فعل للن. اب یہ اس کا تیار ہو گیا کیا؟ وزن. تو یہی کچھ بتانا چاہ رہے تھے، اس کی کہانی آپ کو بتا دی گئی. آج آپ کو مشتق، جامد، ثلاثی، رباعی، خماسی، کلمہ موزون، یہ سب کچھ جو ہے اس کو بہت دھیان سے سمجھیے اور اس کو جان لیجیے. آگے ایک اور کچھ ہدایات ہیں، اور پھر اس کے بعد وزن نکالتے وقت حروف اصلیہ کے مقابلے میں تو فاعین اور لام رکھے جائیں گے. باقی جو حروف زائد ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی جگہ بحال رہیں گے یعنی اپنی اپنی جگہ موجود رہیں گے. جیسے کبرن. ٹھیک ہے، اب اس کے جو حروف اصلیہ کیا ہے؟ فاعین لام. ابھی یہاں زوائد پیچھے جو ایگزامپل انہوں نے دی تھی اس میں آپ کو کوئی
इस तरीके का जायद हर्फ नहीं मिल रहा था, बल्कि वो 3 थे, रुबाई नहीं था। मतलब वो रुबाई खुमासी तो थे, लेकिन वो रूट लेटर्स कोई 3 थे बीच में। अब यहाँ पर देखना है आपको। तो यहाँ जो है किब्रुन, इसके रूट लेटर्स क्या हैं? काफ बारा, फाइल लाम, किब्रुन के वजन पे फिअलुन बन गया। कबीरुन, अब इसमें जो रूट लेटर्स हैं, ये इन सारे एग्जाम्पल्स में ऊपर जो रूट लेटर्स हैं वो काफ बा रा ही है, लेकिन उसका एक फॉर्म उसकी किब्रुन, कबीरुन, अकबरू, तकबीरुन, ये मुख्तलिफ इसके जो हैं वेरिएंट्स हैं, ठीक। लेकिन इसके रूट लेटर्स सेम हैं, वो सुलासी से बने हैं ये सब। अब सुलासी से तो हैं, लेकिन जवायद हैं इसके अंदर। मैंने क्या पीछे आपको बताया था कि वजन निकालने के लिए असलिया और जवायद दोनों को अलग अलग करना है, यानी असली हरूफ और जायद हरूफ को अलग अलग करना है। तो फाइल लाम को लिख लिया। अब जायद हर्फ इसमें कबीरुन में या है, तो या को एज इट इज उसी की जगह लिखना है। तो ये अपने आप ये साउंड बन जाएगी फाइलुन, ये पूरा वजन बन गया फाइलुन। तो कबीरुन किस वजन पर है? फाइलुन। अकबरू अफअलु, तकबीरुन तफईल, तफईलुन। समझ रहे हैं? मगर जब आइन कलिमा या लाम कलिमा को दोहराकर एक हर्फ जायद किया गया हो तो वजन में आइन या लाम ही दोहरा लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं? जब आइन कलिमा, नोट करिए पॉइंट, आइन कलिमा और लाम कलिमा को दोहराया गया हो, रेपिटेशन हो इनका, तो एक हर्फ जायद किया गया हो, यानी जब दोहराया तो यानी एक हर्फ जायद हो गया। जब एक हर्फ जायद हो गया तो वजन में आइन या लाम ही को दोहरा लेते हैं। अब क्या किया? काफ बारा था, तो कब बारा, कब बारा, बा को जायद कर लिया, बा पे शद लग गई, बाइन कलिमा हो गया। और दूसरी जायद कायदे से तो इसका वजन फ़अबला होना चाहिए था। यानी अब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर ये जो कब्बरा है, इसको ध्यान से देखिए, कब्बरा, अगर हम इसको ऐसे लिखने के इसका वजन निकालें तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा? हम इसको कहेंगे फा कलिमा, इसे कहेंगे आइन कलिमा, इसे कहेंगे लाम कलिमा। तो हम अपनी समझ के मुताबिक क्या कर लेंगे? फा आइन, और फिर हम क्या ले आएंगे? जाहिर सी बात है, एक आइन तो दोबारा नहीं ला रहे हैं, बा ले आएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमें लिखा हुआ मिल जाएगा फा बला, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये क्या कर लेंगे? आइन कलिमा को रिपीट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा फ़अला। आइन कलिमा पे शद लगा देंगे, ये बन जाएगा फ़अला, ये सही है। इसी तरीके से आगे, लेकिन उसके बजाय उसका वजन फ़अला कहा जाता है, और इसी तरह इहमर्रा में आखिर की रा जो जायद है उसका वजन इफ अल्लाह यानी कहा जाएगा, ठीक है। इहमर्रा इफ अल्लाह, रा जो जायद थी उस रा जायद को 2 बार नहीं लिखा, बल्कि उसको हमने यानी रा को 2 बार लिख लिया, और वहां पर उसकी जगह लाम आ गया, लाम पे शद लगा दी। फिर इसके बाद आखिरी पॉइंट, अल्फाज का वज़न पहचानने से पहले बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी एक लफ्ज़ के मादे हुरूफ असलिया के माना जानने से उसके तमाम तसरीफ़ात और मुश्तक़ात के मानी का जानना आसान हो जाता है। ये एक इजाफी आपके लिए आगे काम आने वाला पॉइंट है कि हम जब अल्फाज का वज़न पहचानने से हमें फ़ायदा ये मौजूद पता चलेगा कि उस लफ्ज़ के मादे यानी रूट लेटर्स हमें पता चल जाएंगे, हुरूफ असलिया यानी रूट लेटर्स। जब हमें रूट लेटर्स पता चल गए, वजन निकल आया, तो फिर हम उस रूट लेटर्स के माना, उस रूट लेटर से क्या कुछ बनते हैं, कितनी तसरीफात हैं, कितने मुश्तक़ात बन रहे हैं, ये जो आगे बहुत बड़ा सिलसिला है कलिमात का, अल्फाज का, ये पता चल जाता है और उनके मानी जानना आसान हो जाती हैं। ये इस पूरी एक्सरसाइज का जो हासिल है, खुलासा है, बल्कि मकसद है, वो यहाँ इन्होंने 5वें पॉइंट में बयान कर दिया है। अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। क्या कह रहे हैं ये? कलिमा मश्क नंबर 7, कलिमात ज़ेल के औज़ान निकालो। कलिमात ज़ेल नीचे लिखे हुए जो कलिमात हैं, इनके औज़ान निकालो। तो इनके औज़ान निकालने में आपको क्या करना है? रजुलुन, ये हो जाएगा, जाहिर सी बात है, फ़ाइन लाम, ये हो जाएगा फ़ाउलुन। इसी तरह शरफुन, बुजुर्गी, अब मीनिंग इसकी आप पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएगा फ़ाअलुन। मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसे देख लें। ये फ़ाइन लाम रूट लेटर्स शीन राफा, और फिर उसके बाद वही हरकत लगा दी इस पर, शरीफुन। अब यहाँ पर फा आइन और फिर उसके बाद या जायद है तो या को वैसे ही लिख लिया और फिर लाम। अब ये बन गया फ़ईलुन, फ़ईलुन। अशराफुन,
اشرافن میں یہ حمزہ اور پھر اس کے بعد فا، پھر عین اور پھر ایک الف اور پھر لام، تو یہ بن گیا افعال، افعال، ٹھیک ہے، یہ شریف کی جمع ہے۔ ملک، ملکن، تو یہ بن گیا فعیل، فعیل۔ ملوکن، تو یہ بن گیا فا عین لام اور پھر اس کے بعد اب اصل میں کیا ہے یہ، یہاں پر روٹ لیٹرز کیا تھے، را جیم لام، یہاں روٹ لیٹرز کیا ہے، شین را فا، یہاں روٹ لیٹرز میم لام کاف، یہاں را ہا میم، اور پھر یہاں بھی را ہا میم، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آگے یہ نون دیا ہوا ہے رحمان، تو اس کو دیکھیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر اب آتے ہیں، پہلے اس کو جو چھوڑا تھا یہ صحیح کر لیں کہ ملوکن یہ بن گیا فعو، ایک سیکنڈ، فعول، فعول۔ رحمن یہ فعل، اسٹینڈرڈ جو روٹ لیٹرز ہیں وہ فعل۔ رحیم فعیل، 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 رحیم فعیل۔ اچھا، رحمان، رحمان، اب اس میں دھیان سے دیکھیے گا، فا را ہو گیا، ہا عین ہو گیا، ٹھیک ہے، لام جو ہے وہ میم ہو گیا، یہ بن گئے۔ اب اس کے بعد آگے یہ جو کھڑی زبر لگی ہوئی ہے نا، یہ دراصل الف کے مقابلے الف کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا ہم نے ایک الف لگا دیا اور آگے نون پیش نون، تو یہ ہو گیا فعلان، مبالغہ کا صیغہ، فعلان۔ کرم، کاف را میم اس کے روٹ لیٹرز ہے، تو یہ بن گیا فعل۔ تو اوزان نکالنے کا یہ طریقہ آپ نے الحمدللہ سیکھ لیا، اور یہاں سے آپ کو ایک یہ چیز مل گئی۔ اسی طریقے سے کریم، تو یہ بن جائے گا رحیم، یہ فعیل، فعیل، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسم اس میں آتا ہے اسم الصفہ، ٹھیک ہے، کرام، جمع کریم کی ہے، تو یہ فعال، فعال۔ علم یعنی فعل، علم یعنی فعل، اسی طرح عالم یعنی فاعل، اسم الفاعل فاعل۔ علماء یعنی فعلاء، فعلاء، تو یہ فعلاء، فعلاء۔ عالمون یعنی فاعلون، اسی طرح اقرب، یہ بچھو کو کہتے ہیں اقرب، تو یہ ہو گیا فا۔ اب یہاں دھیان سے سمجھیے گا کہ یہ ایگزامپل کس کی آ رہی ہے، یہ خماس رباعی کی ایگزامپل ہو، یعنی اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین، قاف اور را اور با، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، فا عین لام، اب ہمارے پاس تین ہی ہیں اور یہاں تو رباعی ہے، لہٰذا ہم ایک لام ایکسٹرا لگا لیں گے اور یہ ہو جائے گا فعللن، ٹھیک ہے، اقربن یعنی فعللن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غزن فرن، غزل فرن جو ہے یہاں پر شیر کو کہتے ہیں، اور یہ آپ کو بن جائے گا اسی طریقے سے، اب یہ خماسی ہے، تو یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، فعل اور پھر ایک لام ایکسٹرا، پھر ایک لام، تو فعلل، ٹھیک ہے، شیر کو کہتے ہیں غزل فر۔ اسی طرح علامۃ، تو علامہ یعنی فعالہ، اب آگے شد لگ جائے گی، فعالۃ، فعالۃ۔ علمہ یعنی فعل، فعل، اور اسی طریقے سے تعلیم یعنی، اب یہاں پر پہلے ہی دیکھیے ایک زائد حرف ہے تا، ویسے اس کے روٹ لیٹرز کیا تھے، عین لام میم، تو یہ بن گیا تفعیل، تفعیل، باب تفعیل پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، تفعیل۔ اسی طرح متکبر یعنی، تھوڑا سا غور کریں، یہ متکبر اسماء مشتق، آگے میم اور پھر اس کے بعد تا، یہ ایکسٹرا ہے متا، کاف بارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو فا عین لام، متفعل، متفعل،
متفعل. تکبر یعنی تفعل، تفعل. اور اکرام یعنی افعال. تو الحمدللہ یہ مکمل ہوا، اور آپ نے اس کو پڑھ لیا. کئی ساری چیزیں ان کو آپ دوبارہ سے انشاءاللہ دیکھیے گا جب ریکارڈنگ، تو سمجھ میں آئے گا، اور آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ کلیئر ہوں گے کانسیپٹس. اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کریم کے ساتھ خاص شغف محبت عطا فرمائے. دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.